الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رحمت رمضان و روحانی علاج۔ آپ کا میزبان سید قاسم شاہ بخاری اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے معروف مذہبی و روحانی اسکالر مفتی محمد صادق نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ خیریت سے آپ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ۔ وقتاً فوقتاً ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر، تو جو احباب اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں یا شریک ہوں گے تو وہ اپنے سوالات کمنٹس کے ذریعے ہمارے تک پہنچا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ بھرپور کوشش کی جائے گی آپ کے سوالوں کا جواب دینے کی۔ تو آئیے باقاعدہ جو ہے ٹرانسمیشن کا آغاز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے آغاز کرتے ہیں، اور اس کے بعد آج کل کے جو حالات ہیں، ناموس رسالت پر حملے ہو رہے ہیں، ختم نبوت پر حملے ہو رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ کلام کے بعد علامہ صاحب سے ناموس رسالت کے حوالے سے سوالات کا سلسلہ جاری و ساری کریں گے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی سے کیوں مانگے، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی سے کیوں مانگے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور آج کے حالات کی نسبت سے شاعر کہتے ہیں، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت عاشق زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔
جزاک اللہ۔ الحمدللہ باقاعدہ پروگرام کا آغاز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے آغاز ہو چکا ہے۔ تمام احباب جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کسی کے کوئی مسائل ہیں، کوئی پریشانی ہے روحانی حوالے سے یا دیگر معاملات شرعی حوالے سے، تو کمنٹس کے ذریعے ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب آپ سے سوال ہے، آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں، ناموس رسالت کے بارے میں ہمارا کیا کردار ادا کرنا چاہیے ہمیں؟ آج کل کے جو حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، طرح طرح کے مسائل ہو رہے ہیں، ختم نبوت پر حملے ہو رہے ہیں، علماء اکرام پر حملے ہو رہے ہیں، تو ذرا اس پر ذرا وضاحت کریں، ناموس رسالت کے بارے میں ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ میں ٹی ایل پی کے سربراہ ہیں علامہ حافظ سعد رضوی صاحب کو میں سلام عرض کرتا ہوں جھک کر، کہ وہ جس طرح ڈٹے ہوئے ہیں نا، یہ اللہ کی ایک مدد ہے۔ بے شک وجہ اس کی یہی، قرآن نے فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ بے شک اب ایسی صورت میں بندہ ایسی شخصیات کو دو حالتوں میں ورگلانے کی کوشش کرتا ہے، یا تو خوف سے، پریشر سے، اور کیا کہتے ہیں نقصانات سے، جانی نقصان کا حملہ دے کر، تشدد کر کے، دماغی پریشر دے کر، اور یہ کہ کسی طرح یہ بندہ اپنے نظریے سے پیچھے ہٹے، اور دماغی پریشر، اور یہ ایک سیاست یہ ہوتی ہے کہ بندہ اس طرح کسی نظریے سے پیچھے ہٹانے کے لیے اس کو پریشر دے، اس کے افراد کے، ان کے کارکنوں پر تشدد کرے اور ان کو بکھیرے، کیونکہ معلوم ہے کہ جتنی افرادی قوت زیادہ ہوگی اتنا وہ بندہ آگے بڑھے گا۔ اور یہ ظاہری طور پر یہ کہ افرادی قوت زیادہ ہو، اصل تو اللہ کی مدد ہے۔ بے شک اب یہاں پر حافظ سعد رضوی صاحب دیکھیں، اللہ کی ایسی مدد ہے کہ ان پر کتنا دماغی جو پریشر دیا گیا، ان کو اوپر حکومت کا کتنا دباؤ ڈالا گیا، تشدد کے حوالے سے انہوں نے وہی کام کیا جو یزید نے کربلا میں کیا تھا۔ کہ کربلا میں یہ وہ منظر کا ایک عکس آ رہا ہے کہ اس منظر میں بھی ایک طرف حسینی لشکر تھا تو ایک طرف یزیدی لشکر تھا۔ یزیدی لشکروں کو اپنی مال کی وہ تھی، ان کے جو صوبائی تھے ان کو اپنی تنخواہوں کی پرواہ تھی، مگر ان کو آخرت کا احساس نہیں تھا۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ جتنی بھی دولت مل جائے، یزید کی طرف سے حکومت مل جائے، یزید کی طرف سے کچھ بھی مل جائے، مگر سب کچھ چھوڑ کر اس بارگاہ پروقار میں جانا ہے، وہاں کیا منہ دکھائے گا، اس کا وہ نہیں۔ آج وہی یزیدی کردار اس وقت پیش کیا جا رہا ہے۔ یزیدی کردار میں وہاں سے جو آرڈر دیے جا رہے تھے، آج بھی وہی آرڈر اسی طریقے سے دیے جا رہا ہے۔ آپ کس کو مار رہے ہو؟ کسی ہندو کو مار رہے ہو، کسی کافر کو مار رہے ہو، کسی دہشت گرد کو مار رہے ہو؟ وہ تو اسلام کا نام لے کر اپنے نبی کی محبت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو مار رہے ہو۔ وہ لوگ جو اسلام کی بقا کے لیے، نبی کی تحفظ نام کے لیے، تحفظ ناموس کے لیے وہ میدان عمل میں آئے۔ آپ اگر مسلمان حکومت ہے تو مسلمان حکومت کا تقاضا، اسلامی سربراہ کا تقاضا، جمہوریہ اسلامیہ کا تقاضا یہ تھا کہ آپ ان کی بات سنتے، اور بات سننے کے بعد آپ فوراً ان کی بات کو سمجھتے اور سمجھ کر مانتے، مان کر اس پر فوراً ایکشن لیتے اور پوزیٹیو ایکشن لیتے۔ آپ نے تو اپنے ہی گھر کو تباہ کر دیا، اپنے ہی گھر میں آگ لگا کر۔ تو یہ اصل میں ایک ہمارے اور ہماری حکومت کا ایک بہت بڑا ایک امتحان ہے، اور اللہ رب الجلال وہ قادر مطلق ہے، اس کے بارگاہ میں وہ نہیں ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ قرآن کہتا ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، رب تعالیٰ وہ کہتا ہے ہو سو ہو جاتا ہے۔ وہ لمحے بھر میں زلزلہ لائے، تباہ و برباد ہو جائے، لمحے بھر میں آسمان سے جو ہے وہ کچھ آ جائے، سب تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ ایک حکومت کا بھی امتحان ہے، اور حکومت کے ساتھ حکومتی افراد کا بھی جو ہے وہ امتحان ہے، اور ہم اور آپ کا بھی امتحان ہے۔ ہم اور آپ کا امتحان ہے کہ اس وقت تحفظ ناموس کے لیے کون کتنا اپنا کردار پیش کر رہا ہے، تاکہ اور کون اس کی مخالفت میں آ رہا ہے، کیونکہ ہمیشہ تو کوئی یہاں رہنے والا نہیں ہے۔ یہ ہے نا کہ سب ختم ہو جائیں گے، مگر وہ اس کا کردار اس کے لیے اس کا نتیجہ بن جائے گا۔ اس وقت وہی والا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگے یزید، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو آج یہ سارے جو ہو رہے ہیں، آج عمران خان وزارت پر بیٹھا ہوا ہے، آج یہ جو کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں ان کو اپنے کرسی کا اگر وہ ہے وہاں سے ہوگا تو ساری کرسیاں سب ادھر سے ادھر ہو جائیں گی،
ان کو پتہ نہیں چلے گا اور ہوگا وہ فیصلہ. ان کو اندازہ نہیں ہے یہ جس طرح یہ کر رہے ہیں نا, یہ یہود کو خوش کرنے کے لیے, یہ جو ہے اس وقت عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے, یہ جو صرف کرسی بچانے کے لیے, اپنے دنیاوی مفادات کے لیے, اللہ پر توکل تو کر دیکھا جائے. اللہ رب ذوالجلال مالک کائنات تو وہ ہے جس کو سب مانتے ہیں, وہ اس پر یقین تو رکھ کر دیا جائے, اس پر یقین پختہ کر رکھا جائے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرے. ارے یہ ایک راستہ اگر بند ہوتا ہے تو اللہ 10 راستے کھول دے گا. اللہ تعالیٰ جب 10 راستے کھول سکتا ہے, تو اس وقت یہ عمران خان کا امتحان ہے. اس وقت عمران خان اپنا کردار اسلامی حوالے سے, ایمانی حوالے سے خالی میٹھی میٹھی باتیں کر کے لوگوں کو پاگل نہیں بنائے. آج کل یہ بڑا یہ ایسا ہے ایسا ہے, یہ اپنا یہ ڈرامے جو یہ جو کر رہا ہے, اس کو اندازہ نہیں ہے کہ اس ڈرامے میں اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. اور قرآن کہتا ہے یمدہم فی طغیانہم یعمہون, کہ اللہ ان کی سرکشی میں ان کو ڈھیل دیتا ہے. وہ ابھی ڈھیل مل رہی, ابھی ڈھیل مل چکی ہے, اب قریب یہ ڈھیل کھچنے والی ہے. اب کھچنے والی ہے تو یہ کتنے نام بے نام و نشاں ہوں گے ان کو پتہ ہی نہیں ہے. کتنے نام جو مٹ جائیں گے وہ ہو جائیں گے, اور کیا سے کیا ہوگا ان کو اندازہ نہیں ہے. ممتاز قادری کے معاملے میں جس نے ان کی مخالفت کی, آج وہ بتائیں وہ کیسے تباہی کی طرف آئے. اور اسی طرح تحفظ ناموس رسالت پر اب جو کچھ کر رہے ہیں ان کو اندازہ نہیں کیا کچھ خدا کے بارگاہ سے, مصطفیٰ کے بارگاہ سے فیصلہ ہونے والا ہے. اس میں ہم اور آپ کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھو تو ہو سکے تو تم اپنے ہاتھ سے اس گناہ کو روکو, اور اگر اتنی ہمت نہیں تو زبان سے روکو, نہیں تو دل سے برا جانو. تو اب یہاں پر یہ ہے کہ جتنا ہو سکے وہ اپنا کردار پیش کرے, سوشل میڈیا پر حق بات کو آگے بڑھائے. اسی طرح جب کبھی کوئی موقع ہو تو آگے بڑھنے کی کوشش کریں, اور جہاں پر وہ ہو کیا کہتے ہیں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اور جب معاملہ آ جائے وہاں پر لاٹھیاں کھانے کا, تو پھر بلال حبشی کو یاد کرے کہ بلال حبشی کو جب اسلام کی بقا کے لیے وہاں ابی بن خلف, جو ابی بن کعب جو ہے, وہ ابی بن کعب نہیں, ابی بن خلف, وہ جب ان کو مارتا تھا بلال حبشی کو, تو بلال حبشی کو وہ مار کر, ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مار کر خود تھک گیا. مکے کی تپتی ہوئی دھوپ پر بلال حبشی لیٹے ہوئے ہیں, اور بلال حبشی کو وہ مار کر لکڑی ٹوٹ گئی تپتی ہوئی دھوپ میں. آپ اب اگر مکے جائیں, اللہ آپ کو نصیب کرے وہاں جائیں, تو وہاں جو تپتی دھوپ میں بندے کی جسم کے کھال پگھلنے لگے. اور اس وقت جب بالکل پہاڑی علاقہ تک کتنی گرمی ہوگی, مار کر جب وہ تھک کر سائیڈ میں آ کر سائے میں بیٹھا اور ہانپنے لگا, تو بلال حبشی کو دیکھا وہ مسکرا رہے ہیں. بلال حبشی کو مسکراتے دیکھا, تو ابی نے آ کر کہا کہ بلال میں مار کر میں تھک گیا, مگر تم کیوں مسکرا رہا ہے؟ تو بلال حبشی نے جواب دیا کہ کوئی اور ہوتا تو نہیں بتاتا, مگر آقا آپ پوچھ رہے تو بتاتا ہوں. بات یہ ہے کہ ڈنڈا کمر پر پڑتا تھا, مصطفیٰ کا چہرہ سامنے آتا تھا, اور رخ والضحیٰ جب سامنے آتا تھا تو یہ ساری تکلیف دور ہو جاتی تھی. اس طرح جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ وہاں جب وہ حضرت حدیث شریف میں آتا ہے, حضور نے فرمایا کہ الشہید لم یجد علم القتل الا کما یجد علم القرص. حضور نے کہا کہ شہید جو ہے وہ قتل جو کیے جا رہے ہیں اس کو قتل کی تکلیف نہیں ہوتی. شہید کو مارا جا رہا ہے, اس گولی لگ رہی ہے, اس کا ہاتھ دور گرا ہوا ہے, وہ زخمی ہوا ہے, اس کا سر پھٹا ہوا ہے, اس کے پاؤں پر چوٹ آ رہی ہے, اس کے پاؤں پر مارا جا رہا ہے, اس کو تشدد کیا جا رہا ہے. حضور فرماتے ہیں لم یجد علم القتل, وہ شہادت کی تکلیف کو نہیں ہوتی, الا کما یجد علم القرص, مگر جتنا چیونٹی کاٹنے کی تکلیف ہوتی اتنی ہوتی ہے. اب ایک عالم کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ حدیث شریف پڑھی تو میں سوچنے لگا کہ شہید کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی, صرف اتنی ہوتی ہے. خواب میں حدیث پر سوچتے سوچتے میں سو گیا, اور سوچتے سوچتے سو گیا, خواب میں مدینے کا دیدار ہوا. آج ہم قرآن و حدیث پر سوچتے, اس میں ڈوبے تو صحیح نا, تو ہم پر بھی ایسی مہربانیاں ہوں گی. اور کہا جب سویا خواب میں حضور کا دیدار ہوا, تو حضور علیہ السلام نے کہا, تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا فرمان ہے کہ شہید کو وہ تکلیف نہیں ہوتی, وہ تلوار کی تکلیف نہیں ہوتی, اس کو شہادت کی تکلیف نہیں ہوتی سوائے چونٹی کاٹنے کی. فرمایا سورہ یوسف پڑھو. کہنے لگے میں نے سورہ یوسف پڑھا, پورا پڑھ لیا, مجھے سمجھ میں نہیں آیا. پھر اسی رات پھر سوچتے حدیث پر غور, پھر سویا, پھر حضور کا دیدار ہوا. کہ پھر جب دیدار ہوا تو پھر میں نے حضور سے عرض کیا, حضور نے کہا سورہ یوسف پڑھو. میں نے دوبارہ پڑھی, مجھے پھر سمجھ میں نہیں آیا. تیسری مرتبہ پھر اسی طرح سوچتے سویا, حضور کا دیدار ہوا. حضور نے کہا سورہ یوسف پڑھو. سورہ یوسف میں نہیں آیا.
فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. جب مصر کی عورتوں نے جب حسن یوسف کو دیکھا، جب اس نے دیکھا اکبرن وقطعن ایدیہن، اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا، وقلن اور کہنے لگی حاش للہ، خدا کی قسم، ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی بشر نہیں ہے. سورت یوسف کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ بشر نہیں، انگلیاں کٹ گئی، حسن یوسف میں گم ہے، اور کہا یہ کوئی بشر نہیں، الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے، یہ تو کوئی سخی فرشتہ ہے. ارے حسن یوسف کو دیکھو، اور انگلیاں کٹ جائے تو اس مصر کی عورتوں کو پتہ نہ چلے. اس یوسف کو بنانے والے کو جب بندہ دیکھتا ہے، شہید جب حجاب ہٹتے ہیں، شہید کا معنی حاضر ہونا، شہید کا معنی حاضر ہونا، وہ بارگاہ خدا میں حاضر ہوتا ہے، اور ناظر ہونا وہ دیدار کرتا ہے. تو اس کو تکلیف کہاں ہوتی ہے؟ وہ تو کہتا ہے کہ جیسے شاعر نے کہا، مسلم کو حقیقت میں کمزور نہ تم سمجھو، یہ مٹتے مٹاتے بھی دنیا کو مٹا دیں گے. اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا ہی دبا دیں گے. اسلام کا ہم سکہ دنیا پر بٹھا دیں گے، توحید کی اس دنیا میں ایک دھوم مچا دیں گے. پی جام شہادت کا میدان میں نکل مسلم، جنت میں صلہ اس کا محبوب خدا دیں گے. تو یہ اس وقت یہ ہمارے ٹی ایل پی والے جو حضور علیہ السلام کے عاشق، یہ دعویٰ کرنے والے نہیں ہیں. خالی دعویٰ کرنے والا خالی زبان سے بولتا اور پھر چپ کے بیٹھ جاتا، مگر یہ دعوے کے ساتھ ساتھ دلیل والے لوگ نظر آئے کہ انہوں نے اسلام کی بقا کے لیے انہوں نے پشت نہیں دکھایا، انہوں نے اپنا سینہ دکھایا ہے. اور یہ سرخرو ہوں گے، اور جو ان کے ساتھ ملے گا وہ سرخرو ہوگا. اور اس حوالے سے میں حضرت علامہ مولانا میرے استاد محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کا کردار، انہوں نے جو کردار پیش کیا، وہ بزرگ ہو کر اور عمر رسیدہ ہو کر بھی جوانوں والا کام کر رہے ہیں. اور ہمارے جوان اس وقت جو ہے وہ بوڑھوں کی طرح کم ہمتی کا کام اور ضعیفی والا کام کر رہے ہیں. اس وقت ہم جو جوانوں کو بھی آگے بڑھنا ہوگا، مجھ سمیت سب کو آگے بڑھنا ہوگا، اور خالی قول تک نہیں رکھنا ہوگا، عملی میدان میں آگے بڑھنا ہوگا. اور ایسے موقع پر آج اگر ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ میرے آقا علیہ السلام بھی ہمیں خوش آمدید کہہ کر بلائیں گے، اور ہم سب کہیں گے میں تم سب سے راضی ہوں، اور حضور کی نگاہ کرم ہوگی، کرم نوازی ہوگی. ماشاءاللہ. علامہ صاحب ایک بات کا اضافہ اس میں اور کر دیجیے ناظرین کو، تاکہ بات مکمل سمجھ آ جائے کہ یہ ناموس رسالت کا جو مسئلہ ہے کسی ایک مسلک کے لیے بات نہیں ہے. یہاں پر مسلک دیوبند بھی ہیں، اہل حدیث بھی ماشاءاللہ کافی جو مکتب ہیں انہوں نے ماشاءاللہ حمایت کی. سارے معاملات ناموس رسالت کا مسئلہ آپ ذرا ان کو بتائیں کتنا اہم ہے اور کتنا نازک مسئلہ ہے، اس پر تھوڑی وضاحت کریں. اصل میں قاسم شاہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ میں نے ایک موقع پر پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کی ناموس اس لیے زیادہ اہم ہے، اور اس لیے سب سے اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں، نہ اس کا پیغام ہم سمجھ سکتے ہیں. اور حضور کی ذات وہ ہے جو اللہ تک پہنچنے کا اور اللہ کا پیغام پہنچانے کا سب سے اہم ذریعہ اور وسیلہ ہے. اور جب ان کی ذات جو ہے وہ ذات ہے کہ ان کی اہمیت کو سمجھیں گے تو ان کی بات کو سمجھیں گے، اور ان کی بات کو سمجھیں گے تو ان کی طرف سے آنے والے کو بھی وہ اہمیت دیں گے. اور اگر ہم ان کو نہیں سمجھیں گے تو ان کی بات کو نہیں سمجھیں گے، جب ان کی بات کو نہیں سمجھیں گے تو آنے والے پیغام کو نہیں سمجھیں گے. اللہ کی ذات تک پہنچنے کا جو اللہ سے آنے والا پیغام کا جو وسیلہ اور ذریعہ ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے. اور جب ذات مصطفیٰ ہے تو قرآن نے ان کو معصوم کہا ہے. حضور کی ذات معصوم ہے. معصوم وہ ہوتا ہے جس سے گناہ اور خطا ہو ہی نہیں سکتی. وہ معصوم یعنی ان سے گناہ اور خطا ہو ہی نہیں سکتی. تو وہ ذات وہ ہے جس سے نہ گناہ ہو سکتا ہے نہ خطا ہو سکتی ہے. ان کی زبان کے بارے میں، ان کے فرمان کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. وہ تو اپنی خواہش سے بھی نہیں بولتے، میں نے جو چاہا بول دیا. میرے بولنے میں نفسانی پہلو بھی ہو سکتا ہے، میرے بولنے میں قوت روحانی بھی ہو سکتی ہے، میرے بولنے میں قوت شیطانی بھی ہو سکتی ہے، میرے بولنے میں نفس کا پہلو بھی آ سکتا ہے. شیطان بھی میرے کچھ کر کے اندر سے ورغلا کر کچھ کلمات بول سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایمانی قوت کی وجہ سے اچھی بات بھی ہو سکتی ہے. مگر حضور کا جو فرمان قرآن نے کہا وما ينطق عن الهوى، وہ خواہش سے تو بولتے نہیں ہیں. ان هو الا وحی یوحیٰ، جو وہ بولتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے. ان کی ذات کو اگر کم سمجھو گے تو ان کے آنے والے پیغام کو کم سمجھو گے. اور اس لیے جتنا ان کی ذات کو مضبوط سمجھو گے تو آنے والی جس کی طرف سے وہ پیغام لائے اس کو مضبوط سمجھو گے. تو ذات مصطفیٰ کی اہمیت
اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ جس کی طرف سے وہ پیغمبر بن کر آئے، پیغام لے کر آئے ہیں، ان کی اہمیت کو بھی سمجھنے کے لیے ان کو اہمیت سمجھنا ہے۔ اور اس وقت سارے ہم مسلمان ہو کر ہم کسی نبی کی توہین نہیں کرتے۔ ہمارے ایمان کا حصہ یہ ہے کہ آمنت باللہ، اللہ پر میں ایمان لائے، وملائکتہ، ملائکہ پر ایمان لائے، ورسولہ، سارے رسولوں پر ہم ایمان لائے۔ ہم بحیثیت مسلمان ہمیں یہ دین کا درس دیا کہ ہم سارے رسولوں کو مانیں، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانیں، حضرت داؤد علیہ السلام کو مانیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو مانیں۔ ہم کسی رسول کا نہ تفرق کرتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں۔ درجات میں سب کے درجے بلند ہیں، مختلف ہیں، مگر سب سے بڑا درجہ حضور کا ہے، مگر کسی نبی کا ہم نہیں کرتے۔ اب وہ لوگ جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ دین اسلام تو اتنا پیارا مذہب ہے کہ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کرتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کرتا ہے، داؤد علیہ السلام کی تعظیم کرتا ہے، عزیر علیہ السلام کی تعظیم کرتا ہے، تو تم کیسے اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہو کہ تم ہمارے مذہب نے تعلیم دی تو تمہارے مذہب نے تعلیم نہیں دی ہوگی، تمہارے مذہب نے بھی تعلیم دی ہوگی کہ تم ان کی اہمیت کو سمجھو، تم نبی پاک کی اہمیت کو سمجھو، تو تم اپنے مذہب کے مطابق بھی نہیں چلے۔ تو ہمارے اور اس لیے جو ہے وہ ہمیں اس وقت جو ہے اپنا کردار پیش کرنا چاہیے۔ اور اس وقت جو ہمارے علماء جو آگے بڑھ رہے ہیں، علامہ پیر ثاقب رضا مصطفی صاحب ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، ماشاءاللہ مظفر حسین شاہ صاحب ہیں، ماشاءاللہ جو ہمارے علماء آگے چل رہے ہیں، ہمیں بھی آگے چلنا چاہیے اور علماء کرام کو چاہیے کہ آگے بڑھیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ وہاں پر مفتی اکمل صاحب کی ایک محفل میں مفتی منیب الرحمان صاحب تشریف فرما تھے اور آپ نے جملہ کہا تھا، وہ جملہ میں نے سنا، میرے دل پر ایسا شروع کیا، مدد الہی آتی چلی گئی، کیونکہ جب حق بندہ بولتا ہے تو اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ جمعے کا دن تھا، حضور غوث پاک جو ہے وہ جمعے کی نماز کے لیے جا رہے تھے اور لوگ بازار میں خرید و فروخت میں لگے اور کوئی بھی آگے بڑھ کر نہ ہاتھ ملا رہا ہے۔ ہمارے والد صاحب جب جمعے کے لیے، جب نماز کے لیے نکلتے ہیں، جب جنگشاہی میں، تو یہاں سے لوگ سلام کر رہے ہیں، وہاں سے سلام کر رہے ہیں، وہاں سے کوئی سلام کر رہا ہے، کوئی آ کر مل رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے۔ تو اس طرح وہ نماز کے لیے جب بھی جاتے ہیں، ہم ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ادھر سے لوگ آ رہے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں، وہ بڑھتے جا رہے ہیں، لوگ ملتے جا رہے ہیں، ہاتھ چومتے جا رہے ہیں۔ اب ہمارے والد صاحب ایک عالم ہے اور باکردار عالم شخصیت ہے۔ اب غوث پاک جو اولیاء کے سردار جمعے کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، لوگ بیٹھے، کوئی سلام نہیں کر رہا، کوئی ہاتھ نہیں ملا رہا۔ مرید کہتے ہیں میرے دل میں سوچا کہ حضرت غوث پاک سے کوئی نہیں مل رہا۔ اتنے میں کیا ہوا کہ ادھر سے لوگ آئے، ادھر سے لوگ ہجوم لگ گیا، لوگ دھڑا دھڑ ملنے لگے، یہاں تک کہ وہ مرید کہتے ہیں میرے اور غوث پاک کے درمیان بڑا فاصلہ آ گیا۔ تو کافی فاصلہ آیا تو غوث پاک پہنچے اور فرمائے تم نے دل میں کیا سوچا تھا؟ حضرت میں نے یہ سوچا تھا کہ بھئی کوئی بھی نہیں ملا۔ فرمایا اللہ نے لوگوں کے دلوں کو ہمارے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، جب چاہے ہٹا دیں، جب چاہے اپنی طرف متوجہ کر دیں۔ تو یہاں پر سعد رضوی صاحب کے دل پر تصرف مصطفیٰ کا ہے کہ ان کو ڈٹا رکھا ہوا ہے، توجہ خادم حسین رضوی صاحب کی ہے، کرم اور مدد میرے رب کی ہے۔ انشاءاللہ یہ پورا حکومت کیا، پورا پاکستان کیا، پوری دنیا بھی اگر جمع ہو جائے، انشاءاللہ سعد رضوی صاحب کا کچھ نہیں بتا سکے گی، کیونکہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی غالب ہو بھی نہیں سکتا۔ ایسی بات ہے ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں جملہ مفتی محمد صادق نقشبندی صاحب ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہے بہت پیارے انداز میں گفتگو فرمائی اور کھلی گفتگو فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمر میں برکتیں عطا فرمائیں۔ اسی سے ملتا جلتا سوال، گستاخ رسول کو قتل کرنے کا کیا حکم ہے؟ ذرا اس پر تھوڑی وضاحت فرمائیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ حضور کی ذات کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ حضور کی ذات وہ ہے کہ ان کا بولنا، ان کا کردار، ان کا ذات ایک معصوم ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی اعتراض جو کرے گا تو وہ آنے والے رب کی ذات پر جو جس نے بھیجا ہے وہ رب ہے، اور جس کو بھیجا وہ رسول پاک ہے، ان پر اعتراض جو کرے گا تو ڈائریکٹ جو اعتراض کرے انڈائریکٹ رب پر اعتراض ہو۔ اس لیے ان کی ذات پر اعتراض کرنے والا، ان کی توہین کرنے والا وہ کافر ہو جائے گا، اور جب کافر ہو جائے گا تو اس صورت میں وہ مرتد ہو جائے گا، اور مرتد جو ہو جاتا ہے تو قرآن اور حدیث کی روح میں اس کو قتل کرنے کا حکم، اور قتل کرنے کا حکم ہے۔ تو اب یہاں اسلامی حکومت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسا بندہ
جو نبی پاک کی گستاخی کرے اس یا اللہ پاک کی گستاخی کرے اس کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ اب اسلامی حکومت کا تقاضا ہے، اسلامی جمہوری حکومت کا تقاضا ہے، اسلامی قانون کا تقاضا ہے، اور بحیثیت حکومت پاکستان کا تقاضا ہے کہ جو گستاخی کرے وہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کیے جائے۔ اب ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہمارے یہاں قانون ہے مگر قانونیت نہیں ہے۔ اب اس صورت میں جب قانون خالی قانون کتابوں میں رہے اور اس پر عمل نہ ہو تو اس قانون کا کیا فائدہ؟ تو پہلا شرعی تقاضا یہ ہے کہ اس گستاخ رسول جس نے گستاخی کی اس کو وہاں پر باقاعدہ پیش کیے جائے، اور وہ ثابت ہو تو اس کو قتل اور اس کو سزا دی جائے۔ اب اگر وہاں نہیں کرتا، اور اگر اس کی جگہ اگر کوئی بندہ جس نے یہ دیکھا کہ واقعی میں وہ گستاخی ہے اور وہ گستاخی کفریہ درجے پر پہنچتی ہے، علماء سے اس نے فتویٰ لیا، علماء کرام سے وہ فتویٰ لے اور فتویٰ پر اگر وہ ثابت ہوتا ہے تو اس صورت میں شرعی تقاضا تو یہ کہ قانون کے حوالے کرے، اور قانون کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا وہ ثابت ہونے پر اس کو واجب القتل ہونے پر قتل کر دے، اس کو جان سے مار دے۔ اب یہاں پر اگر اس کی جگہ پر اگر کوئی بندہ خود اگر کسی کو مار دیتا ہے، اگر وہ گستاخ تھا اس کو مار دیتا ہے، تو وہ ویسے اگر کوئی کسی کو مارتا ہے تو اس کا بدلے میں اس کا قصاص ہوتا ہے۔ قصاص میں یعنی جان کے بدلے جان ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا کتب علیکم القصاص فی القتل، ایمان والو تم پر جو ہے قصاص فرض کیا گیا قتل کے بدلے میں، تو قصاص ہوتا ہے۔ اب قصاص نہیں تو پھر اس صورت میں فدیہ ہوتا ہے۔ اگر وہ گھر والے کہتے ہیں نہیں اس کو چلو ہم معاف کرتے تو فدیہ دی جائے، اور فدیہ 100 اونٹ ہوتے ہیں، 100 اونٹ فدیہ ہوتے ہیں۔ یہ قصاص نہیں تو فدیہ ہوتا ہے۔ اب اگر یہاں پر یہ ہے کہ کوئی گستاخ تھا اور اس کو کسی نے مار دیا تو پھر نہ اس کا فدیہ ہوگا نہ اس کا قصاص ہوگا۔ اور صحابہ کے دور میں بھی اور حضور کے دور میں بھی جو گستاخ تھا اس کو باقاعدہ مارا گیا، اور جب مارا گیا تو اس کا جو ہے نہ فدیہ لیا گیا نہ اس کا قصاص ہوا، چونکہ اس نے اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کی وجہ سے اپنی جو جان کا جو بدلہ تھا وہ خود ہی ختم کروا دیا۔ اسی لیے اور اسی طرح حضرت فاروق اعظم کے دور میں یہ تھا کہ کچھ بچے کھیل رہے تھے، اور جب کچھ بچے کھیل رہے تھے تو اتنے میں وہ کھلونا جا کر جو ہے وہ راہب کے پاس گرا، اور جب وہ پادری کے پاس گرا، جب پادری کے پاس گرا تو وہ بچوں نے آ کر مانگا، تو جب بچوں نے مانگا تو اس نے نہیں دیا۔ تو ان کو بچوں کو بڑوں نے یہ سکھایا تھا کہ جب کبھی کوئی بات منوانی ہو ویسے نہیں مانتا ہو تو حضور کا واسطہ دے دو، حضور کا واسطہ دے دو وہ دے دیں گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں دیتے مگر حضور کے صدقے دے دو۔ تو وہ پادری تھا، اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی۔ بچے تو تھے مگر من کے سچے تھے، عشق کے جو ہے عشق کے جذبے والے تھے، انہوں نے کہا حضور کی شان میں اس نے گستاخی کی۔ انہوں نے اٹھایا سامان، مارا، ایسا مارا کہ اس پادری کو جان سے مار دیا، اور فیصلہ فاروق اعظم کے دربار میں آیا کہ ایک گستاخ رسول کو بچوں نے مارا۔ وہ فاروق اعظم نے جب سنا تو آپ نے فرمایا کہ اس دین کے بچوں کا ایسا جذبہ ہے تو جو نوجوانوں کا کیا جذبہ ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ نے نہ وہاں پر قصاص لیا، نہ اس کا فدیہ لیا، نہ وہ کیا۔ تو ایسی صورت میں مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بات پر کسی کو مارا جائے۔ شرعی تقاضا یہ ہے کہ آپ قانون کے حوالے کریں، اور قانون کو بھی چاہیے کہ قانونی تقاضوں کے مطابق چلے۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کہ بھئی یہاں پر بڑے اگر ہوتے ہیں مگر بس تو ان کو چھوڑ دو، اور کوئی مظلوم پکڑا جائے تو اس پر سارے ظلم نکالو اور وہیں پر سارے قانون آ جائے۔ اس قانون میں سب برابر ہونا چاہیے، امیر غریب چھوٹا بڑا سب کو برابر رکھے تو انشاءاللہ پھر اللہ کی مدد ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، علماء اہل سنت کی حفاظت فرمائے، حضور علیہ السلام کی ناموس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ صاحب اسی حوالے سے ایک سوال اور ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو آپ کے روحانی معاملات کا سلسلہ ہے اس کی جانب چلیں گے۔ سوال یہ کہ آج کل جو حالات ہیں، فرانس نے جو ہے گستاخی کی عالمی سطح پر، تو فرانس کے سفیر کو نکالنے سے ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ ذرا اس پر تھوڑا وضاحت۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں پر جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں وہ مسلمانوں کو بہت کم سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جوتوں کی نوک پر رہنے والے ہیں، اور جب چاہیں ان کو جیسا چاہیں ان کو وہ کر لیں، اور انہوں نے ایک سازش کے تحت مسلمان حکومتوں کو اپنے تابع بھی کیا ہوا ہے کہ وہ ان کے جو ہے وہ جو ہے نا ان کی جو جوتوں کے تلوؤں کو چاٹتے رہے۔ اور ایسی صورت میں جب یہاں پر گستاخی ہوئی فرانس کی طرف سے ہوئی تو اب غیرت ایمانی کے تقاضے کے مطابق اس مسلمانوں اور عاشق رسول نے یہ دعویٰ کیا اور یہ کہا کہ بھئی اب نکالو، تو اب وہاں ان کی ذلت ہے کہ ہماری طرف سے، تو خالی وہ اس ملک کی ذلت نہیں ہے بلکہ پورے مملکت یہودیت اور مملکت یورپ کی ذلت ہے،
اور وہ ذلت کو کسی طرح برداشت نہیں کریں گے. اور یہاں جب ذلت کو برداشت نہیں کریں گے تو آپ عمران خان کا یہ کہنا کہ بھائی ان کو نکالنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں بلکہ ہمیں نقصان ہے. تو پھر بات یہ ہے کہ یہاں تو دنیا اور مال کو ہی دیکھو یا رب کی رضا کو دیکھو. ساری کائنات کا سارا سسٹم چلانے والا تو ذات اللہ کی ہے, اور وہ وہاں سے مدد کرے گا جہاں گمان بھی نہیں پہنچے گا. اور جب تمہارا توکل تو ایسا ہو, تمہیں تو ظاہری اسباب اور ظاہری نتائج کو دیکھ کر تم فیصلے کر رہے ہو, اور اس کی وجہ سے جو وہاں سے جو بے آواز لاٹھی چلنے والی اس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے. اب اس صورت میں نکالنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ آج نہیں نکالا اگر آپ نے سفیر کو, تو وہ کل جب چاہیں جیسا چاہیں کر لیں, اور جب چاہیں جیسا چاہیں کر لیں, اور جیسا چاہیں وہ پھر وہ کر لیں. آج فرانس کر رہا ہے, پرسوں کو جرمن کر سکتا ہے, پھر کوئی اور ملک کرے گا, ایسا کرے گا. مگر جب آپ کی طرف سے تگڑا کوئی جواب ہوگا اور مثبت جواب ہوگا اور وہاں پر ایسی وہ ہوگا, تو پھر ان کو پتا ہے کہ اب اس طرح کرنے پر بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا. اور دوسرا, اگر وہاں سے انٹرنیشنل طور پر اگر آ رہا ہے, ایکسپورٹ آ رہا ہے, تو اگر فائدہ ہم کو ہے تو کیا ان کو فائدہ نہیں ہے؟ تو وہ جب دیکھیں گے کہ اس طرح رکنے پر ان کو بھی نقصان ہو رہا ہے تو وہ خود بھی بچیں گے کہ بھائی انٹرنیشنل طور پر پھر کیا ہوگا کہ ایک ہم کو دیکھ کر دوسرے مسلمان ملک بھی جاگیں گے کہ دیکھو مسلمان, اور پھر دوسرے مسلمان نہیں جاگیں گے تو دوسرے مسلمان ان پر تھوکیں گے کہ دیکھو اتنے سارے ممالک اور خالی پاکستان اس پر وہ کر رہا ہے, تو دوسرے ممالک کو کبھی غیرت جاگے گا اور وہ بھی آگے بڑھیں گے. اس طرح ایک فائدہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں میں یکجہتی آئے گی. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ فرانس کے سفیر کو نکالنے پر وہ جو یورپین جو ہے نا, ان کو وہ ہوگا کہ یار اب تھوڑا سا محتاط ہونا ہے, یہ ہمارے جوتوں کے تلموں کو چاٹنے والے نہیں رہے, ان کا توکل رب پر مضبوط ہو گیا ہے, اور ان کو اگر وہ کریں گے تو پھر یہ آ جائیں گے, تو پھر وہ لمٹ میں آئیں گے. نہیں کیا تو وہ لمٹ سے بڑھتے جائیں گے. آج اتنا کیا کل اور بڑھیں گے, اور جو جتنا بڑھیں گے اتنا مشکل بڑھ جائے گی. پھر آج اتنا نہیں سنبھالا تو کل اور آپ کے لیے مشکل ہوگا, حکومت کے لیے اور مشکل ہوگا. نہیں سنبھالا تو آج بڑا ایکشن لینا پڑے گا. یا تو قدرت الہی کو چیلنج کیا جائے گا, جو حکومت کرے گی, اور قدرت الہی کو چیلنج کیا تو خدا تو اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها, جب زمین پر زلزلہ آئے, اور یہ ہے کہ وہ زمین سے کوئی بھی زلزلے آ جائے, کوئی بڑا خطرناک معاملہ ہو جائے, آپس میں حکومت میں ایسا ہو جائے کہ عمران خان بالکل سائڈ میں ہو جائے, اور وہ ایسا معاملہ آؤٹ ہو جائے کہ بھئی ساری حکومت ابھی بھی مخالفت میں, اور خدا کا قہر آ جائے, تو ایسا ہو جائے کہ سارا یورپ بھی بیٹھ کر اس کو سنبھال نہ پائے. تو اس وقت سفیر کو نکالنے پر ان کو ڈنڈا دینا ہے, اس یورپین کو ڈنڈا دینا ہے کہ تم وہ, اور پھر وہ لمٹ میں آئیں گے. نہیں کیا اور اپنے مفادات پر, ارے چھوڑو یار, ان کو بھی تو فائدہ ہے نا. تو وہ جب دیکھیں گے, جب نکالو گے تو ان کو بھی تو, اگر میں آپ کو ایکسپورٹ کر کے بھیج رہا ہوں تو آپ اگر کما رہے آپ کو فائدہ, تو میرے بھیجنے پر مجھے فائدہ نہیں ہے. تو میں بھی پھر کہوں گا کہ یار اگر نہیں تو آج نہیں تو میرے لیے. اور پھر کیا ہوگا کہ اس طرح آپ اگر کوئی بھی ملک, اگر پاکستان اس طرح روکے گا تو دوسرے ممالک بھی ان کو دیکھا دے کہ وہ کریں گے, یہ لمٹ میں آ جائیں گے, اور پھر یہ پھر پٹری بنانے لگیں گے. اور قرآن نے کہا کہ یہودیوں پر اللہ نے ذلت تو ڈالی ہوئی ہے, تو ان ذلت جن پر ڈالی ان کے پیچھے نہیں چلو, اللہ پر توکل کرو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہاں سے مدد کرے گا. 313 تھے, یا جب مقابلہ ہوا تو وہاں پر ایسے ہوئے کہ وہاں 40 ہزار لشکر میں افراد تھے, اور یہاں مسلمان 1700 تھے. تاریخ میں تو ایسا بھی وقت آیا کہ 1700 مسلمانوں نے 40,000 لشکر سے مقابلہ کیا اور ان کا تہس نہس کر دیا. اور وہ بھی, اور اس وقت کے جو لوگوں نے کہا یہ مسلمان ایسے ایمان رکھنے والے کہ ان کو یہ نظریہ ہے کہ مر جائیں گے تو شہادت ملے گی, بچ جائیں گے تو غازی بنیں گے, جبکہ دوسروں کو یہ نظریہ ہے کہ مر گئے تو مرگڑ میں پہنچے, اس کو ہو گیا. تو اس لیے مسلم کو حقیقت میں کمزور نہ سمجھو, اور زندگی میں وہ مشکل مقام آئے گا. یہ مشکل مقام ہے, ہم اور آپ کے لیے سبق کا مقام ہے. زندگی میں وہ مشکل مقام آئے گا, میرے لب پر محمد کا نام آئے گا. عشق رکھتے ہیں دل میں جو سرکار کا, ان کے حصے میں کوثر کا جام آئے گا. مجھ کو کامل یقین ہے اس ملک میں آئے گا مصطفیٰ کا نظام آئے گا. انشاءاللہ آئے گا, نظام مصطفیٰ آئے گا. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر نظام مصطفیٰ عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں مفتی محمد صادق نقشبندی صاحب ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر جو ہے لب کشائی فرما رہے تھے. بہت زبردست گفتگو فرمائی. علامہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, دونوں جہاں کی خوشی, ایمان سلامت رکھے, اللہ پاک ایمان سلامت رکھے, ہم سب کا خیر و عافیت سے رکھے. آئیے سوالات کی جانب چلتے ہیں. علامہ صاحب ماشاءاللہ آپ کا روحانیت سے جو ہے وابستگی ہے, تو ماشاءاللہ میرا سوال ہے, آج کل جو ہے استخارہ کرنے کا
حدیث سے استخارہ کرنے کا حدیث سے کیا حکم ہے؟ ذرا استخارے کے حوالے سے بتائیں، جو ناظرین ہیں ان تک یہ سوال اور جواب پہنچے۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ اب سے اگر ہم سے یہ سوال ہوتا ہے کہ اب سے اگر 20 سال 15 سال پہلے جائیں تو نہ شادی کے استخارے ہوتے تھے، بھائی کبھی کبھار کسی نے کر لیا، مگر آج تو بھائی فلاں کا رشتے کا استخارہ کرے کیسا رہے گا، فلاں کا استخارہ کرے کیسا رہے گا۔ تو آج کل لوگ کہتے ہیں یہ عجیب سسٹم شروع ہو گیا کہ پہلے تو اتنے استخارے نہیں ہوتے، تو آج اتنے استخارے، ہر بات پر استخارہ۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ استخارہ بنیادی طور پر ایک مستحب عمل ہے، اور صحابہ فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کوئی عام کتاب کی حدیث نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے قرآن سکھاتے تھے اسی طرح استخارے کا طریقہ سکھاتے تھے۔ کتنی گہری بات، آپ نے سنا اور آپ نے سن کر سر کو ہلایا کہ بھائی وہ، مگر اس پر غور کرے، آج ہمارے معاشرے میں لوگ استخارے کی اتنی ویلیو نہیں دیتے، اب دینے لگے جب سر پر پڑی ہے، مگر پہلے نہیں۔ جبکہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ باقاعدہ استخارہ حضور علیہ السلام ایسے سکھاتے تھے اور کہ جیسے قرآن سکھاتے تھے، اور فرماتے تھے اپنے ہر اہم کام کا استخارہ کیا کرو، اور اس اہم کام کا استخارہ کرنے کا حضور علیہ السلام طریقہ بتاتے تھے۔ تو آپ فرماتے تھے کہ 2 رکعت نفل پڑھو، اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد پھر باقاعدہ دعا بتاتے تھے کہ اللہم انی استخیرک واستقدرک بقدرتک، جیسے اب کچھ الفاظ آگے پیچھے کر ہے، وانت تعلم ولا نعلم اللہم ان کان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاقدرہ لی ویسرہ لی، وان کان ھذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فصرف عنی وصرفنی عنہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کا ترجمہ، مفہومی ترجمہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اے اللہ، میں تجھ سے استخارہ کر رہا ہوں، تجھ سے میں جو ہے خیر کی طلب کر رہا ہوں، اور تجھ سے قدرت طلب کر رہا ہوں۔ یہ جو استخارہ کی دعا ہے، تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ اے اللہ، اس کام میں میرے لیے، میرے دین میں، میرے معاش میں، میرے کام کے انجام میں اگر بہتری ہے تو اس کو میرے لیے فقدر لی، میرے لیے مقدر کر دے، اور اس کے لیے میرے لیے آسان کر دے۔ اور اگر اس کام کو میرے لیے اگر بہتر نہیں ہے، میرے لیے اس کے اندر میرے دین، میرے معاش، میرے کام کے انجام میں بہتر نہیں ہے، تو پھر اس سے میرا دماغ ہٹا دے اور مجھ کو سے ہٹا دے۔ یہ دعا پڑھ کر صحابہ کرام کو حکم ہوتا تھا کہ وہ سو جائیں۔ تو اس طرح خواب میں باقاعدہ جو آپ کو جواب ملے گا، تو یہ صحابہ کرام کو بخاری شریف کے اندر ہے، حضور علیہ السلام استخارہ کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام اس کے مطابق استخارہ کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت پیارے انداز میں استخارے کے حوالے سے جو ہے رہنمائی فرمائی۔ علامہ صاحب، پچھلی ٹرانسمیشن میں ہمارے جو ہے ایک ناظرین کی طرف سے سوال آیا تھا کمنٹس پر کہ مختلف وسوسے جو آتے ہیں، انسان کو طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیں، اس کا کوئی حل بتائیں تاکہ تمام ناظرین تک یہ جواب پہنچ جائے۔ دیکھیں، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، اور ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ شیطان جو ہوتا ہے اس کا نام موسس ہے، ہاں، اور جو شیطان فرشتہ ہوتا ہے اس کا نام ملہم ہے۔ شیطان جو وسوسے دیتا ہے، وہ جو برے خیالات ڈالتا ہے اس کو وسوسہ کہا جاتا ہے، اور جو فرشتہ جو اس کے دل میں کوئی اچھے کام کو ڈالتا ہے اس کو الہام کہا جاتا ہے۔ اب جو وسوسے آتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ اب شیطان وہ ہے جو آپ کے دل میں، من شر الوسواس الخناس، جو آپ کے دل میں وسوسے ڈال رہا ہے۔ اب وہ دل میں ڈال رہا ہے، تو اب اس شیطان وہ ہے جو بڑا کھلا دشمن ہے۔ جب کھلا دشمن ہے تو اب وہ ہے بھی کیا، ان شیطان یجری مجری الدم، وہ تو آپ کے خون میں بھی گھوم رہا ہے، کھلا دشمن ہو کر بھی اندر گھوم رہا ہے، اور آپ کو اس سے، اس کے شر سے اور اس کے آنے والے وسوسوں سے بھی بچنا ہے۔ تو یہاں پر صوفیہ فرماتے ہیں کہ آپ اس صورت میں آپ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کا معنی ہے کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جب آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے تو شیطان مردود کے شر سے آپ بچ جائیں گے، اور جب شر سے بچیں گے تو اس کے وسوسوں سے بچ جائیں گے۔ اب یہ خالی اعوذ باللہ خالی پڑھنا ہے یا کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھ کر یہاں بزرگ فرماتے ہیں اپنے الٹی جانب 3 دفعہ تھوکنا ہے اور 3 دفعہ پھونکنا ہے، یعنی اس طرح۔ جب جیسے مثال کے طور پر نماز کا ٹائم ہو رہا ہے اور آپ کو بس نماز کا دل نہیں چاہ رہا، آپ شیطان کا وہ پریشر ہٹے گا اور آپ فوراً ایکٹیو ہو جائیں گے۔ آپ کو کسی محفل میں جانا ہے اور شیطان کا چلو چھوڑو، سستی ہو رہی، نہیں جانا، اعوذ باللہ من الشیطان،
ایسے کریں گے وسوسہ ہٹے گا اور آپ ایکٹیو ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ٹک نہیں سکتا. بے شک. اور شیطان جو ہے نا اس کو وہ اس سے بچنے کے لیے آپ کا بہترین یہ ہے کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں وسوسے اور برے خیالات یا گناہ کی طرف ابھارنے والی دو چیزیں ہیں. ایک اس میں شیطان ہے، دوسرا ایک نفس ہے. نفس کے بارے میں بھی قرآن نے کہا ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس جو ہے وہ گناہ کی طرف بار بار ابھارتا ہے. امارہ کہا، عامر نہیں کہا. عامر کہتا ہے حکم دیا مگر ابھی دیا، پھر تھوڑی دیر بعد دیا، پھر دینے کے بعد پھر دیا مگر وقفہ ہوتا ہے. اور امارہ کہتے ہیں کثرت سے حکم، یعنی لہجہ حکم دینا، گناہ کی طرف لانا. اور وہ بھی کس چیز کا؟ گناہ کی طرف لانا. تو اب اس صورت میں جب گناہ کی طرف لا رہا ہے تو یہاں صوفیہ اور فقہا سے پوچھا کہ آپ کو اندر جو وسوسے ڈال رہا ہے، جو گناہ کی طرف لا رہا ہے یا نیکی سے ہٹا رہا ہے، یا تو وہ شیطان ہوگا یا وہ نفس ہوگا. اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اندر کر کون رہا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ بھئی وہ اندر کر کون رہا ہے. تو یہاں پر علماء اور فقہا فرماتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کا ارادہ آیا اور آپ نے اپنے ول پاور سے آپ نے اس سے اپنے آپ کو ہٹایا تو ہٹ جائے، اور آپ کا دماغ ہٹ جائے اور آپ اس سے بچ جائے تو سمجھے وہ شیطان ہے. اور اگر آپ کے اوپر وہ گناہ کا غلبہ آیا، وہ عبادت سے دور ہونے کا غلبہ آیا اور آپ ہٹا رہے پھر وہ آ رہا ہے، پھر آپ ہٹا رہے پھر دماغ ہٹا رہے میں نہیں کرتا پھر آ رہا ہے، اور پھر ہٹا رہے پھر آ رہا ہے، تو سمجھو وہ نفس ہے. یہ باریک فرق ہے. پوچھا اس میں یہ فرق کا راز کیا ہے؟ کہ شیطان کے پاس اور گمراہ کرنے کے اور بھی چال اور طریقے ہیں. اس نے دیکھا یہ اس سے نہیں آ رہا تو وہ ہٹے گا، دوسری چال سے پھر گمراہ کرے گا. جبکہ نفس کے بعد چال نہیں ہے، اس لیے وہ جس چیز کی طرف آپ کا دین بن گیا اسی پر وہ بار بار وہ وسوسے ڈالے گا گمراہ کرنے کا کہ یہ بندہ ہو جائے. اب بندے کا اپنا ول پاور ہے کہ وہ بندہ اپنے آپ کو ہمت کرے، اور ہمت کر کے جو ہے وہ بندہ وہ جو ہے نا اپنے دماغ کو ہٹائے. اچھا ایک تو یہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو دماغی کیمیکل ڈسبیلنس ہوتے ہیں، اور جب دماغی کیمیکل جب ڈسبیلنس ہوتے ہیں تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی دماغ میں وسوسوں کا غلبہ بڑھتا جاتا ہے، اور وہ اختیار سے نہیں جاتا بلکہ وہ غیر اختیاری ہو جاتا ہے. اب وہ یہاں سے ہٹے، پتہ نہیں وضو کیا تو یہاں سے ہاتھ دھلا نہیں دھلا، دھو لیا پتہ نہیں پیشاب کا قطرہ تو نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی وسوسے آتے، پیشاب کا قطرہ تو نہیں نکل گیا. کبھی ایسا ہوا کہ یار ری تو خارج نہیں ہوگی، نماز پڑھ کر فارغ، پتہ نہیں ری خارج ہوئی نہیں ہوئی. وسوسے پر وسوسے، ادھر سے ہٹے ادھر سے، اب وہ ایک غیر اختیاری ہو جاتی ہے. اب جب غیر اختیاری ہو جاتی ہے وہ کیمیکل ڈسبیلنس ہونے کی وجہ سے، کبھی خیال آئے گا پتہ نہیں وہ مروں گا، مر جاؤں گی، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، ایسے خیال چلتے ہیں. وہاں سے ہٹے تو میرے بچے کو کیا ہوگا. وہ یا تو بندہ کے ڈپریشن کی وجہ سے ہوتا ہے. جب بندہ کچھ ڈپریشن لیتا ہے نا، جو ٹینشن لیتا ہے تو اس وجہ سے وسوسے آتے ہیں، یا وہ کیمیکل ڈسبیلنس ہو جاتا ہے. تو اس صورت کے مختلف اس کے یا تو وہ اچھے کسی بزرگ سے جو ہے روحانی علاج کروائے اور اس کیمیکل کو بہتر کریں. دوسرا یہ کہ یا تو وہ کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جائے، کیونکہ وہ نفسیاتی ڈاکٹر اس کے کیمیکل کو بیلنس کرے گا. تیسرا یہ کہ یا تو وہ ہر نماز کے بعد وہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو گا. تو نوافل کے اندر جو ہے وہ جو ہے یا تو وہ جو ہے کوئی نہ کوئی صورت تو پڑھنی ہے. یہاں پر بزرگ فرماتے ہیں دو صورت، یعنی کہ دو حالتیں ہیں. یا تو ہر نماز میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون کو پڑھیں اور دوسری رکعت میں قل واللہ شریف کو پڑھیں. اور دوسری صورت یہ ہے کہ یا تو پہلی رکعت میں وہ سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ يُعْلِنُونَ تک یہ آیت پڑھیں. اور دوسری آیت میں سورۃ فاتحہ کے بعد وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ، اس طرح جو آخر تک ہے یہ آیت مقدسہ کو پڑھیں، چونکہ اس کے اندر باقاعدہ اس معاملات کے متعلق بات ہے، اور اس کے اندر رب تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کا حکم، اس کی طرف سے مشورے کا حکم، اس طرح کی باتیں آتی ہیں. تو ظاہر ہے اس آیت کو جب بندہ اس مقصد کو توجہ رکھ کر پڑھے گا تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ اس کا جواب کا آنے کا سلسلہ آسان ہو جائے گا. مگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کے لیے یہ مشکل ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ اس طرح کی صورت یاد نہیں ہو سکتی، تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون کو پڑھیں اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل اللہ شریف پڑھ کر وہ بھی کر سکتا ہے. اس سے بھی یہ کہ جواب انشاءاللہ وہ سورہ اس طرح بھی نماز نفل کو ادا کر سکتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں استخارے کے حوالے سے بتایا علامہ صاحب نے کہ استخارے میں کون سی صورت پڑھنی چاہیے. تو حضرت نے جو جواب عنایت فرمائے. اسی سے منسلک اگلا سوال ہے، آپ جو صورت پڑھ لیں گے استخارہ کی، استخارے کے لیے صورت پڑھ لی ہم نے، آپ نے بتا دیا،
ناظرین سن لیں گے. اب اس کا جواب یہ کہ استخارے کے جواب کا کیسے پتہ چلے گا؟ سورت پڑھی ہے، پڑھ کر تو کام مکمل ہو گیا، اس کے جواب کا کیسے پتہ چلے گا؟ اصل میں دیکھیں، یہ ایک تو ہوتا ہے عامل، اور وہ عامل جو ہوتا ہے کامل، اور ایک ہوتا ہے عام بندہ. عامل جو ہوتا ہے اس کا استخارے کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ اس کے پاس ایک طریقہ نہیں، اس کے پاس مختلف طریقے ہوتے ہیں. کیونکہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کے پاس اس بیماری کے علاج کے لیے ایک نسخہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بعد مختلف ایک بیماری کے مختلف اس کے بعد نسخے ہوتے ہیں کہ بھائی بخار ہے تو یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ 500 ملی گرام کی ہے، یہ اس طرح کی، وہ اس طرح. تو عامل کے بعد بھی مختلف طریقے ہوتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے عام بندہ. عامل کے پاس جائیں گے تو اس کا تو دن رات یہی کام ہوتا ہے، تو وہ تو آنکھ بند کی تو جواب آئے اور ٹک کر کے وہ جواب دے دے گا. اب عامل یہ جو جواب دیتا ہے اس کے بھی مختلف طریقے مختلف ہوتے ہیں. یا تو وہ عامل جو ہوتا ہے اس کا جو جواب ہوتا ہے وہ القائے قلبی ہوتا ہے، القائے قلبی ہوتا ہے، یا سمعی یا بصری ہوتا ہے. جو عامل کامل ہو، القائے قلبی سے مراد یہ ہے کہ جس ذات سے اس کا تعلق ہوتا ہے وہاں سے اس کا جواب آتا ہے. مثال کے طور پر اس کا تعلق جس ذات سے ہے، مثال کے طور پر جو عامل جو ہے جو وظیفہ پڑھ رہا ہے اس کا تعلق غوث پاک سے ہے، سبحان اللہ. اور وہ غوث پاک کے نام سے وہ اگر کرتا ہے تو ان کا تعلق ان سے مضبوط ہے، تو وہاں سے اس کو جواب پہلا درجہ ہوتا ہے قلبی جواب، قلبی، اور قلبی کے قلب میں القاء ہوتا ہے اور وہ جواب آتا ہے. دوسرا ہوتا ہے کہ جب درجہ بڑھتا ہے تو سمعی جواب آتا ہے، باقاعدہ کانوں سے سنتا ہے. سبحان اور اللہ. تیسرا جواب کا درجہ آتا ہے بصری جواب، آنکھوں سے وہ روبرو دیکھ کر اور وہاں سے جواب آتا ہے. اور اس کے لیے یہ درجہ آتا ہے جب بندے کا معاملہ کشف اور مشاہدے میں مضبوط ہوتا ہے. اور کشف اور مشاہدے کا کشف وہ ہوتا ہے کہ اس کا قلب صاف ہو جائے اور قلب کا ضم دور ہو جائے اور قلب نورانی ہو جائے اور پھر وہ مشاہدے میں آ جائے. اور جب قلب جو ہے وہ منور ہوگا تو کشف ہوگا. قلب جب صاف ہوگا، ضم دور ہوگا، تو پھر اس کا جو ہے وہ قلب صاف ہوگا تو پھر وہ کشف ہوگا، اور کشف ہوگا تو مشاہدہ ہوگا. اور قلب جو صاف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مراقبے سے اور اس کے ساتھ ساتھ تقویٰ سے. تقویٰ سے اس کا قلب صاف ہوگا اور مراقبے سے اس کا قلب پاک ہوگا اور قلب میں نور پیدا ہوگا. اس نور سے کشف حاصل ہوگا اور کشف سے وہ مشاہدے میں آئے گا. اس مشاہدے میں وہ پھر یہ درجہ آئے گا کہ القاء ہوگا، یا پھر القاء کے ساتھ سماعت کرے گا یا دیکھے گا، اور وہاں سے وہ جواب آئے گا. وہ آنکھیں بند کر کے جیسے پڑھا ٹک کر کے جواب آیا، 10 سیکنڈ میں جواب آیا. یہاں عام بندہ پہلے دن کر رہا ہے، دوسرے دن کر رہا ہے، تیسرے دن کر رہا ہے، چوتھے دن کر رہا ہے، 5ویں دن کر رہا ہے، کب جواب آئے جیسے آئے وہ. مگر اس کا مطلب نہیں کہ عام بندہ نہیں کرے، عام بندے کو کرتے رہنا چاہیے، وہ بھی روٹین پر آئے، تاکہ جب روٹین پر آئے گا تو آج وہ محنت کرے گا تو پھر آگے جا کر اس کو روٹین پر آ کر وہ جوابات آنے شروع ہو جائیں گے. مگر یہ ایک ہے کہ جو عامل کامل ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس موکلات ہوتے ہیں، ان موکلات کے ذریعے ان کو جواب آتے ہیں، اور وہ موکلات کے ذریعے جواب آتے ہیں وہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. کچھ لوگ حاضرات کرتے ہیں، اور حاضرات کر کے ان کے پاس کچھ ایسی طاقت ہوتی جس کے ذریعے وہ معلومات کرتے ہیں اور وہ چیزیں ان کو بتا دیتی ہے. تو یہاں سب سے بہتر ہوتا ہے کہ اچھا کچھ لوگ استخارہ جو ہے وہ ابجد حفظ سے کرتے ہیں، علم اور عادات کے ذریعے استخارہ کرتے ہیں. کچھ لوگ استخارہ وہ کرتے ہیں علم جفر کے ذریعے کرتے ہیں، کہ ان کے علم جفر کی اتنی معلومات ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے وہ علم کے ذریعے وہ استخارہ کرتے ہیں، استخارے سے وہ جواب دیتے ہیں. وہ عامل جو بھی وہ کرتے ہیں ابجد سے کرتے ہیں، مراقبے کے ذریعے کرتے ہیں، اسی طرح ورد کے ذریعے کرتے ہیں. کچھ لوگ نماز کے ذریعے استخارہ کرتے ہیں، یا نعبد و ایاک نستعین والا ورد کر کے نماز میں اس طرح رخ ہو گیا تو وہ اس کے لیے اجازت ہے، اس طرح رخ ہو گیا تو وہ منع ہے. تو اس طرح یہ عاملوں کا میں بتا رہا ہوں کہ عاملوں کا استخارہ. اب یہاں آپ کا سوال ہے کہ وہ بندہ جو استخارہ کر رہا ہے اس نے نماز پڑھ لی، دعا کر لی، دعا کر کر اب وہ کیا کرے کہ اس کو جواب آئے. تو اب اس کو جواب یہ ہے کہ وہ بندہ رات کو جب سوئے تو نماز پڑھ لی، نفل پڑھ کر دعا کر کے سو جائے، سیدھے ہاتھ کو سیدھے اپنے پہلو پر رکھ کر سو جائے، بغیر تکلم کے سو جائے. خواب میں اگر وہ سبزہ دیکھے، خواب کے اندر وہ اگر سفید دیکھے تو یہ اس جواب کی پوزیٹیو تھنگ کا جواب ہے، کہ پوزیٹیو یعنی وہ جواب اس کے ہاں کا جواب ہے. اس کی جگہ اگر وہ لال چیزوں کو دیکھے
یا پھر وہ وہاں پر جو ہے وہ دیکھ رہا ہے جو ہے کیا کہتے ہیں سیاہی کو دیکھ رہا ہے، کالا کالے ہو رہا ہے، اس طرح کا دیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ ممانعت کا جواب ہے. تو اس طرح اس سے وہ ایک اندازہ ہوگا، اور جو ہے نا اور اس کا دل جم جائے، اس کا دل جب جم جائے تو سمجھے کہ وہ اس کا جواب جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت پیر محمد علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ کہتا 3 دفعہ کہتا تو وہاں سے جواب آتا ہم نے سن لیا بولو. سبحان اللہ. تو یہ ہے کہ جو وہ سمعی کہ وہی وہ بولتے اور وہاں سے جواب آتا وہ سن لیتے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں غوث پاک کے بے شک فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. ٹرانسمیشن کا جو ہے وقت جو ہے اپنے اختتام کی جانب ہے، تو ایک سوال آخری ہے علامہ صاحب سے، اس کے بعد انشاءاللہ اختتام کی طرف جائیں گے. پھر انشاءاللہ علامہ صاحب دعا فرمائیں گے، اور بالخصوص دعا جو ہے شہدائے ناموس رسالت کے لیے آپ نے دعا ضرور فرمانی ہے. تو آخری سوال یہ ہے کہ استخارے کے ذریعے چور کا نام نکالنا، جیسے کسی کی چوری ہو جاتی ہے تو وہ کسی عامل کے پاس آتا ہے، کسی عالم کے پاس، حضرت میری فلانی چیز چوری ہو گئی تو مجھے ذرا استخارہ کر کے بتا دیں. چور کا نام تو یہ بتانا کیسا ہے؟ مجھے ابھی اپنی بات یاد آئی. بیسکلی طور پر یہ ہے کہ چور کا نام بتانا شرعاً جائز نہیں. جائز نہیں. چونکہ استخارہ ایک ظن ہے. 4 حالتیں ہوتی ہیں، ایک وہم ہوتا ہے، ایک شک ہوتا ہے، ایک ظن ہوتا ہے، ایک یقین ہوتا ہے. وہم وہ ہوتا ہے کہ کیا کہتے ہیں وہم کہتے ہیں 25% خیال کی ہو سکتا ہے، اور 75% یہ کہ یہ نہیں ہو سکتا. اور شک کہتے ہیں 50-50 کہ ہوگا نہیں ہوگا، 50-50 شک ہوتا ہے. ظن کہتے ہیں 75% اس کے امکانات بنے کہ وہ ہو سکتے ہیں. اور یقین کہتے ہیں 100% اس پر یہ ہے. استخارہ بیسکلی ظن کا درجہ رکھتا ہے، قطعی نہیں ہوتا. قطعی جو ہوتا ہے وہ نبی کا علم ہوتا ہے، جو اس کے وحی کے ذریعے وہ پیغام الہی آتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے. مگر اس کی جگہ جو ہے وہ جو ظن ہوتا ہے اس میں شبہہ ہوتا ہے غلطی کا. اس غلطی کے بیس پر اگر آپ کسی کا نام لیتے ہیں، اگر غلط ہوا تو اس صورت میں آپ نے تہمت لگا دی. تو اس صورت میں جو بھی عامل کو اجازت قطعاً نہیں ہوتی کہ وہ کسی چور کا استخارہ کراتا ہے. کہ طریقے ہیں کہ آپ سورہ یاسین سے اگر میں چاہوں تو بتا بھی سکتا ہوں طریقہ، کہ وہ بتا دیے تو اس سے چور کا پتہ چل سکتا ہے. مگر اس بیس پر امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں نہ آپ چور کے اوپر آپ جو ہے وہ قاضی کے پاس لے جا کر اس کو سزا دلوا سکتے ہو، نہ اس کا ہاتھ کاٹ سکتے ہو، نہ اس پر کوئی وہ کر سکتے ہو، نہ دعویٰ کر سکتے ہو. اسی لیے اجازت نہیں ہے. ابھی میں پچھلے مہینے جب پنجاب گیا تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے میں گیا، تو یہ گیا تو اب چونکہ میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ بھائی حضرت بائک چوری ہو گئی ہے، پیسہ چوری ہو گیا، موبائل چوری ہو گیا، سونا چوری ہو گیا، استخارہ کرے، تو میں ان کو منع کر دیتا ہوں کہ بھائی نہیں. حتیٰ کہ پہلے یہ تھا کہ میں کچھ نہ کچھ بتا دیتا یا کچھ نہ کچھ دیتا تھا کہ یہ تعویذ لے لو، یہ وظیفہ پڑھ لو، چور کے بارے میں، چور پتہ چل جائے گا، یہ چور جو ہے کسی طرح واپس کرے گا یہ وہ. تو مگر بعد میں مجھے بھی منع ہے کہ نہیں، تو پھر میں اب نہیں دیتا، نہ چوری کا نہ وہ ہوتا ہے. اب بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گئے تو وہاں پر میں ایک جگہ کیا ٹھہرا، تو میں زندگی میں پہلی دفعہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ مزار پر حاضر ہوا، اور بڑی روحانیت تھی، اور زندگی پر افسوس کر رہا تھا کہ ایسے بارگاہ میں پہلے کیوں حاضر نہیں ہوا، کہ وہ ایسی روحانیت کے، اور اللہ اکبر آپ اس مزار کے حدود کے اندر آ جاؤ، ایسی روحانیت ان کی توجہ میں، اور باہر نکلو تو وہ بات نہیں ہے. یعنی کہ مزار کے اندر کمرے میں آ جاؤ تو ایسا لگتا ہے کہ بابا فرید کی خاص توجہ آ گئی. بابا فرید میں تو بڑا مان گیا، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی قدموں پر قربان ہو جائیں. اب پہلا دن تھا، میں 1:30 بجے تک میں مزار شریف پر تھا. 1:30 بجے کے بعد میں وہ جن کے مہمان خانے میں آیا وہ بھی ایک پیر صاحب تھے ان کے ہاں. اب وہاں آیا تو گھر والوں کو فون دیکھا آیا ہوا ہے، میں نے فون کیا، بات ہو کر میں نے موبائل تکیے کے سائڈ میں رکھ دیا اور رکھ کر میں سو گیا. صبح اٹھ کر نماز سے فارغ ہوا، پھر میں نے کہا تھوڑا اور سوتا ہوں، پھر وظائف پڑھوں، پھر جہاں کو دربار پر. پھر تقریباً 8:30 بجے دوبارہ یہ 8:45 بجے آنکھ کھلی تو اس مہمان خانے میں ایک تو میرے دوست تھے، وہ تھے اور میں تھا، اور 2 وہاں خادم تھے، وہ لوگ تھے. تو جب اٹھا تو میں نے موبائل تکیے کی سائڈ میں دیکھا تو موبائل نہیں. میں نے کہا یار یہاں نہیں وہ یہاں ہوگا، یہاں دیکھا تو موبائل نہیں ہے. میری عادت ہے کہ موبائل سائڈ میں رکھتا ہوں، الارم بجے تاکہ آپ کھلے. تو پھر میں نے کہا پھر میں اٹھ کر میں نے دیکھا تو موبائل نہیں. میں پریشان ہو گیا، موبائل کہاں چلا گیا. اچھا میں نے دیکھا تو ایک خادم سو رہا تھا، 2 لڑکے تھے تو ایک نہیں تھا.
میں نے اپنے دوست کو اٹھایا, میں نے کہا یار وہ موبائل کہاں چل گیا, میرا موبائل. اس نے کہا ارے کہاں چلا گیا, تم مجھے دے دیتے. میں نے کہا یار وہ تو اب چھوڑو, کہ نہیں استخارہ کرو. میں نے کہا میں نے استخارہ کیا تو جواب آیا کہ بڑے جو دوسرا خادم تو اس نے اٹھایا. اب دماغ الجھن میں تھا, اس نے کہا استخارے میں کیا ہے. میں نے کہا یار ابھی الجھن میں نا, فریش دماغ ہوتا ہے تو بندہ جواب فریش آتا ہے. اب میں نے کہا کہ یار ٹھیک کرو. میں نے کہا اچھا چھوڑو, تیار ہو کر نہا ہوا کر کپڑے پہن کر مزہ شریف چلے گا. اپنا وہاں بیٹھ کر جو کچھ پڑھنا تھا, عرض کرنا تھا, حال دل سنانا تھا, سب کیا. ظہر نماز کے بعد میں نے حضرت بابا فرید کے صاحبزادے پوتے ہیں حضرت علاء الدین موج دریا کا جو مزار ہے, یا بابا فرید کے مزار کے یعنی کہ اسی احاطہ میں آ گئے. وہاں جا کر آرام سے بیٹھ کر پہ میں نے تھوڑا تسلی سے دیکھا کہ بھئی کس نے اٹھایا. تو جواب آیا چور نے اٹھایا, وہ لڑکے نے اٹھایا. میں نے کہا ملے گا, کہنے لگے نہیں ملے گا. کہنے اچھا روحانی کچھ کروں گا, کہنے لگے پھر ملے گا. کہنے روحانی اس پر پریشر ڈالو تو پھر وہ اس کو بے قراری ہوگی. پھر میں نے دیکھا کہ وہ جو جن کے ہم ٹھہرے ہیں وہ ان کی کیا اتنی روحانیت ہے کہ وہ دیکھ لیں گے, کہنے لگے وہ نہیں دیکھ پائیں گے. یعنی چونکہ بعض ہوتے ہیں ایسے کہ ضروری تھوڑی ہے کہ ڈاکٹر کا بیٹا بھی ڈاکٹر ہو. ڈاکٹر کے بیٹے نے محنت کی ہوگی تو وہ ڈاکٹر بنے گا, ورنہ خالی ڈاکٹر کے ہمارے تو یہ ہوتا ہے کہ پیر کا بیٹا بھی پیر بن گیا, وہ ریاضت کرے تو وہ مقام ملے گا. ورنہ خالی پیر کے بیٹے ہونے پر لوگ ہاتھ چومتے اور وہ میں ریاضت نہیں کرتا ویسے. تو کہا نہیں, کہنے لگے میں نے روحانی چیک کیا کہ اگر میں ان سے بولوں گا کہ نہیں وہ لڑائی کریں, وہ کہیں گے آپ ہمارے خادموں کو تہمت لگا رہے ہو. پھر کہا روحانی توجہ ڈالو تو پھر وہ سپورٹ کریں گے, پھر مل جائے گا. میں نے روحانی توجہ کر دی کہ بھائی وہ چور جو ہے اس کو ایسی بے قراری ہو جائے, اس وقت تک سکون نہ ملے جب تک وہ نہ دے. اور یہاں پر میں نے توجہ پیر صاحب پر ڈال دی کہ وہ جو ہے وہ دے اور سپورٹ کرے. اب میں وہاں سے فارغ ہو کر جو مجھے کچھ کرنا تھا وہ کر میں وہاں سے آیا تو یہ مہمان خانے میں یہ بیٹھا ہوا تھا, وہ جو چور تھا. میں نے آ کر اس کو نیوٹرل انداز میں نے کہا یار میرا موبائل چوری ہو گیا. تو وہ بھی کہا اچھا چوری ہو گیا, او ہو. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں تم کو نہیں پتا میں کون ہوں. جیسے اب میں ایک سادے لباس میں سادی ٹوپی تھی اور میں ایسے تھا. اب کئی اجنبی جگہ پر کوئی بھی ایسا آئے گا, ہم کہیں گے کوئی ہوگا شاید ایسے ہی ہوگا. اب اس کو کیا پتا روحانی سے وابستہ آدمی. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے میں روحانی سے وابستہ ہوں اور الحمدللہ زندگی میں جو کچھ کیا میں بتا سکتا ہوں, آگے کیا کرو گے وہ بھی بتا سکتا ہوں. تو مذاق کیا سمجھتے ہو. میں نے کہا الحمدللہ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو میرے پاس ایسے طریقے ہیں کہ میں اس کو سزا دے سکتا ہوں. مگر ابھی میں زبان کو خاموش رکھتا ہوں. ابھی میں پیر صاحب سے بات کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کی کھٹیا کھڑی کروں گا. مذاق سمجھا ہے. تو لوگ میرے پاس آتے ہیں تو میں ان کے لیے کچھ کرتا ہوں. میرا موبائل چوری ہو گیا, میں کچھ نہیں کروں گا. اب اس کے چہرے پر بداماتی شروع ہو گئی. کہنے لگے کس نے اٹھایا ہوگا, آپ دروازہ کھلا رکھ کر آگے ہوں گے. میں نے کہا رات کو جب آیا تھا میں نے دروازہ بند کر دیا تھا, پھر نہ ہو سکتا باہر سے آگے, میں تو اسکول چلا گیا تھا یہ وہ. میں نے کہا بھائی بات جو بھی ہے مگر یہ ہے کہ مجھے چور کا پتہ ہے, مگر ابھی زبان کو روکا ہوا ہے, ابھی میں نہیں بتا رہا. اور بعد میں اتنے میں پیر صاحب آئے تو پیر صاحب سے کہا, پیر صاحب نے کون سا موبائل تھا, میں نے بتایا یہ موبائل تھا. کہنے لگے پیر صاحب نے کہا کہ یہ بچے نہیں ہوں گے. تو اب ان کو شیر ہوگا. اتنے میں بندہ گزرا تو اس کو بلا کے پیر صاحب نے کہا کہ موبائل یہاں ان کا موبائل چوری ہوا ہے. تم اس نے کہا میں تو آیا نہیں تھا. اس نے کہا 3 بندوں کے علاوہ کوئی مہمان خانے میں آ نہیں سکتا. اور میں کہنے میں بابا فرید کے مزار سے جو وہ ہے جو وہ کیمرہ میں اس میں دیکھوں گا کون آیا اور میں پھر بتاؤں گا. اور پھر مجھے کہا پریشان نہ ہو, اور کہا یہ بچے نہیں ہو سکتے, اتنے مہمان آ کر ٹکتے, کروڑوں کا سامان پڑا ہوتا ہے, کبھی انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا. مجھے تو اشارہ آ چکا تھا کہ پیر صاحب کو دیکھ نہیں پائیں گے. اتنے میں آنے کے بعد وہ پیر صاحب چلے گئے. وہ لڑکا کہنے لگا دیکھے آپ فرق کا بھول گئے وہ. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ مجھے پتا ہے. اتنے میں دوسرا خادم آ گیا, اس نے کہا میں نہیں ہوں. میں نے کہا مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم نہیں ہو, اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ باہر سے کوئی نہیں آیا, اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ چور کو پتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ چور کون ہے, مگر ابھی زبان کو خاموش رکھا ہے. اور میں کھٹیا کھڑی کروں گا, چور کی کھٹیا کھڑی کروں گا, چونکہ مذاق سمجھا اس نے. اور وہ تو کہنے لگا نہیں کوئی اور لے گیا ہوگا یہ وہ. اتنے میں جب وہ چھوٹا خادم گیا تو وہ آ کر مجھ سے کہنے لگا بات یہ ہے کہ وہ میں نے اٹھایا تھا, اور آپ جو ہے پیر صاحب کے سامنے مت بولیے گا, ورنہ جو میری عزت کا مسئلہ ہو جائے گا. آپ جو ہے بس بابا میں آپ کو میری زندگی تباہ ہو جائے گی. آپ کہیں گا غسل خانے میں گیا تھا, وہاں رکھ کر بھول کر آ گیا تھا. میں نے رکھ کر تھپڑ ماروں گا. اس نے مجھے یہ نہیں کہا میں نے اٹھایا, اس نے کہا تھا کہ آپ کا واش روم میں ملا تھا,
موبائل. میں نے کہا جھوٹ بول رہا, رکعت تھپڑ ماروں گا, تو نے اٹھایا. کہنے لگا مجھے پتہ نہیں وسوسہ ہو گیا تھا, آپ سو رہے تھے, میرے پاس ایسا موبائل, میں نے سوچا اچھا موقع ہے اٹھا لوں, پتہ نہیں شیطان نے مجھے ایسا ورغلایا, مجھے معاف کر دیجیے, میں بابا فرید کی قسم کرتا ہوں یہ نہیں. تو پھر یہ کہ میں نے کہا چلو, پھر میں نے پیر صاحب کو بول دیا. تو اس طرح وہ چلو ہم روحانی سے وابستہ ہے, ہمارا گم ہوا تو ہم نے پکڑ لیا اس کو, مگر ورنہ کسی چور کے بارے میں بتانا شرعاً اجازت نہیں ہے. یہ ہمیں تو تھا اس لیے ہم نے پریشر دیا اور اپنا کام نکلوا لیا. تو آپ سماعت کر رہے تھے مفتی محمد صادق نقشبندی صاحب, جنہیں ماشاءاللہ مختلف چینل پر بھی سماعت کرتے ہیں. ماشاءاللہ رمضان کے حوالے سے سیری ٹرانسمیشن بھی کافی چینل پر حضرت کی ہوتی ہیں اور افطار ٹرانسمیشن بھی ہوتی ہیں. تو ماشاءاللہ ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ حضرت کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے. پھر انشاءاللہ زندگی رہی ٹرانسمیشن رحمت رمضان و روحانی علاج کل انشاءاللہ رات 11 سے 12 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک اجازت دی آپ کے میزبان سید قاسم شاہ بخاری کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صاحب دعا فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الطاہر المطہر وعلی آلہ وسلم. پیارے اللہ, آج کی اس تقریب کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. کسی حوالے سے کمی یا کوتاہی ہو گئی تو معافی عطا فرما. اے اللہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو, ان کے مقام کو, ان کو بلند و بالا فرما. اور جو بھی حضور کی شان اور مقام کی بلندی کے لیے کوشش اور سعی کرے ان کو بھی بلند و بالا فرما. اس حوالے سے اللہ حافظ سعد رضوی صاحب, علامہ سعد رضوی صاحب اور ہمارے علامہ فاروق الحسن صاحب, دیگر ہمارے جو بھی مفتی منیب الرحمان صاحب, علامہ ثاقب رضا مصطفی صاحب, دیگر جو میدان عمل میں آگے بڑھ رہے, اللہ سب کی مدد فرما اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے حکمرانوں کو احساس عطا فرما اور ان کو بھی اے اللہ اس حوالے سے اسلام کے حق کے بلندی کے لیے, اسلام کی سربلندی کے لیے سعی کرنے اور یہود و نصارہ کی سازشوں سے بچنے کے اللہ توفیق عطا فرما. اور اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما اور ہم سب کو اے اللہ دنیا میں جب تک رکھ ایمان والی زندگی, شان والی زندگی, اور جب موت دے تو ایمان والی موت عطا فرما. ذلت والی زندگی, تہمت والی زندگی, برائی والی زندگی, گناہ والی زندگی, نافرمانی والی زندگی سے اللہ ہم سب کو محفوظ اور معمون فرما. سکون والی زندگی عطا فرما, راحت والی زندگی عطا فرما, ذکر والی زندگی عطا فرما, فکر والی زندگی عطا فرما, تیری اطاعت والی زندگی عطا فرما, تیرے محبوب کی سنت والی زندگی عطا فرما. اور ہمارے اس حوالے سے جو ہمارے جو دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں ان کے علم میں اور جو ہے اضافہ فرما اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ تیری رضا کے لیے ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و بارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا